السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو یوں ہی خوش رکھے، ایمان و عمل کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ کومنٹ کے ذریعے سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ قضائے عمری کس طریقے سے پڑھیں۔ جن لوگوں کی نمازیں بے گنتی چھوٹ چکی ہیں، یعنی کثیر تعداد میں، زیادہ تعداد میں نمازیں چھوٹ چکی ہیں، تو ان کے لیے فقہا نے، شریعت نے کچھ تخفیف اور آسانی رکھی ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہے انشاءاللہ اس کلپ کے اندر ہم جانیں گے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ کے ذہن میں بھی اس طرح کے سوالات ہیں، کومنٹ میں پیش کریں۔ میں انشاءاللہ قرآن اور حدیث اور مستند کتابوں کے ذریعے سے جواب دینے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ جتنی نمازیں آپ کی قضا ہیں، اگر آپ کی 6 نمازوں سے زیادہ، 6 نمازیں یا 6 سے زیادہ قضا ہو چکی ہیں، تو ان کے لیے پڑھنے کا حکم وہی ہے جیسے آپ عام نمازیں ادا کرتے ہیں، یعنی 5 وقت کی نمازیں جو مکروہ وقت نہیں ہیں یا جو 3 وقت مکروہ ہوتے ہیں، ان وقتوں کے علاوہ جب چاہیں آپ قضا کر سکتے ہیں۔ لیکن شریعت نے جو تخفیف اور آسانی رکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 24 گھنٹے میں 20 رکعت نماز ایسی ہے جن کی قضا فرض اور ضروری ہے۔ 2 رکعت فجر کی، 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت عصر کی، 3 رکعت مغرب کی اور 4 رکعت عشاء کی، پھر 3 رکعت وتر۔ یہ ٹوٹل 20 رکعت ہے، اسی کی آپ کو قضا کرنی ہے۔ فجر کی اگر آپ قضا کر رہے ہیں تو 2 رکعت کی آپ نیت اس طریقے سے کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض وقت فجر کا جو سب سے پہلے چھوٹی ہے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ اس کی نیت ہو گئی قضائے عمری کی، یعنی جو سب سے پہلے چھوٹی ہے یہ آپ بولتے جائیں اور پڑھتے جائیں۔ فقہا فرماتے ہیں ہاتھ باندھنے کے بعد آپ کو براہ راست ڈائریکٹ سورہ فاتحہ الحمدللہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سبحانک اللہم، ان تینوں کو نہیں پڑھنا ہے، ڈائریکٹ آپ کو الحمدللہ پڑھنی ہے۔ سورت ملانی ہے، اس کے بعد رکوع میں اور سجدے میں 3 تسبیح کے بجائے آپ کو صرف ایک بار تسبیح پڑھنی ہے۔ رکوع میں جائیں، جب پورا مکمل رکوع میں پہنچ جائیں، ایسا نہیں کہ آپ جا رہے ہیں اور سبحان ربی العظیم کہہ دیا اور ابھی پہنچے بھی نہیں، بلکہ پورا رکوع میں پہنچنے کے بعد سبحان ربی العظیم ایک بار بولیں اور جب پورا بول لیں پھر کھڑے ہو جائیں۔ اسی طریقے سے سجدے میں جائیں، جب پوری تسبیح بول دیں اس کے بعد سر کو اٹھائیں، پھر دوسرے سجدے میں بھی پہنچنے کے بعد تسبیح پڑھیں، پوری تسبیح ہو جائے اس کے بعد سجدے سے سر کو اٹھائیں، یعنی رکوع میں اور سجدے میں صرف ایک بار تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اتحیات پوری پڑھنے کے بعد درود ابراہیم اور کوئی دعا کے بجائے آپ کو اللہم صلی علی محمد و آلہ صرف اتنا کہہ کر سلام پھیرنا ہے۔ اب ظہر کی اگر آپ قضا کر رہے ہیں تو 4 رکعت قضا جب آپ ظہر کی کریں گے تو نیت تو بس جو سب سے پہلے میری ظہر کی چھٹی ہے اتنا لفظ بولنا ہے، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے اگر نہ بھی بولیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب تیسری اور چوتھی رکعت آئے گی تو تیسری اور چوتھی رکعت میں تخفیف یہ کرنی ہے کہ آپ کو 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد رکوع کرنا ہے۔ تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں اسی طریقے سے آپ کو 3 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ پوری اتحیات پڑھنے کے بعد اب درود ابراہیم اور دعا کے بجائے آپ کو وہی اللہم صلی علی محمد و آلہ اتنا پڑھ کر سلام پھیر دینا۔ یہ آپ کی ظہر کی، عصر کی اور مغرب کی جو آپ وہ میں نے 2 طریقہ بتایا وہ، اور پھر اس کے بعد آپ کو عشاء کی نماز، اس کے بعد آپ کو وتر کی بھی تھوڑی سی تخفیف شریعت نے رکھی ہے۔ وہ یہ رکھی ہے وتر کی 3 رکعت میں الحمد کے بعد سورت ملانی ہے، اور تیسری رکعت میں جب آپ دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ اٹھانے کے بعد، ہاتھ باندھنے کے بعد دعائے قنوت پڑھنا رہتا ہے، لیکن جب آپ قضائے عمری پڑھ رہے ہیں اب آپ کو دعائے قنوت نہیں پڑھنی ہے، صرف اتنا کہنا اللہم اغفر لی،
3 मरतबा इसको बोलना है। इसके बाद आपको रुकू करना है, सजदा करना है, एक एक बार तस्बीह पढ़नी है। फिर आपको अत्तहियात पढ़कर बगैर दुरूद इब्राहिम और कोई दुआ पढ़े हुए आपको अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही कहकर आपको सलाम फेर देना है। यह आपके लिए तखफीफ शरीयत ने रखी है। ये इसलिए रखी गई है ताकि आपका नफ्स जब ये देखे कि इतनी नमाजें छूट गई हैं तो आपके जहन और दिल के अंदर वसवसे डालेगा कि इतनी तादाद की नमाजें कैसे तुम पढ़ोगे, तो आपको सुस्ती आएगी। इसलिए शरीयत ने आसानी के लिए ये तखफीफ रखी है ताकि आपका दिल करे कि मैं ये नमाजें मुकम्मल कर लूँ जो मेरी नमाजें छूट चुकी हैं। और ज़्यादा बेहतर तो तरीका वही है जो और तरीके से आम तौर पर हम नमाज पढ़ते हैं उसी तरीके से हम नमाज पढ़ें, लेकिन इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो फुक़हा ने इस चीज़ को जायज़ करार दिया है। और ये बात फतावा रिज़विया 3री जिल्द के अंदर आप देख सकते हैं, और फतावा इसहाकिया 1ली जिल्द पर भी आप इस मसले को देख सकते हैं। उम्मीद है आपने पूरी बात समझ ली होगी। अगर मेरे समझाने में कोई गलती हुई हो तो आप मेरी इस्लाह फरमाएं और अच्छे मशवरे से नवाजें। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि आपकी वजह से उनको भी ये जानकारी हो जाए और आपके नामाए अमाल में नेकियों का इजाफा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।